نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ مشفق و مہربان اساتذہ کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی عظیم سیرت عطا فرمائی، اور کروڑہ کروڑ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جو خالق کے بھی محبوب ہیں اور مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق، اس کا مفہوم ہے کہ تمام اخلاق سے بہتر ہیں۔ میری تقریر کا عنوان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بات کیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کو نہایت غور سے سنتے، اس کے بعد پھر بہت نرمی سے پیش آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے آپ سے چپکے سے بات کی ہو اور آپ نے اس سے اپنا سر ایک جانب کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس شخص نے خود اپنا سر ایک جانب نہ کر لیا ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کی توجہ اور اپنی گفتگو سے بدترین شخص کے اندر بھی محبت پیدا فرما دیا کرتے تھے اور اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک کہ دوسرا شخص خود اپنا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ اور فرماتے ہیں آپ حد درجہ خود خوش خلق، اکثر تبسم فرمانے والے، جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوش آمدید کہتے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمار آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب و مطیب کو مرحبا، کوئی مسلمان اگر سلام کرتا تو اس سے بڑھ کر اس سے بہتر انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرمایا کرتے اور کہتے کیسے ہو، تم نے صبح کس حال میں کی، اور اگر اس میں سے کوئی جواباً کہتا کہ خیریت ہے تو آپ فرماتے اللہ تجھے خیریت ہی سے رکھے۔ اور کسی قوم کا سردار آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی عزت کرتے اور اپنی چادر پاک کو اس کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ مجلس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھری ہوئی تھی، ان کو کوئی جگہ نہ ملی تو وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی۔ حضرت جریر نے چادر کو اپنی آنکھوں سے لگائی اور روتے ہوئے چادر کو لے کر آپ کو لوٹا دی اور فرماتے ہیں کہ میں اس چادر مبارک پر بیٹھنے کے قابل نہیں، اللہ آپ کی تکریم فرمائیں جیسا کہ آپ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کا کوئی معزز شخص تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کیا کرو، اور جب تم کبھی گفتگو کرو تو گفتگو میں قوم کے بڑوں کو مقدم رکھو۔ اور اس کے بعد حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور ہم اگر آخرت کی بات کرتے تو
تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے۔ اگر ہم طعام کے تعلق سے بات کرتے تو آپ طعام ہی کے تعلق سے ہم سے بات کرتے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلیت کے بعض باتوں پر ہنستے تو آپ بھی ان کے ساتھ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے۔ اور اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ کوئی شخص آپ سے سواری مانگنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا اونٹنیوں کے علاوہ اونٹ بھی بچے دیتے ہیں؟ اس کے بعد ابن بکار نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ ام ایمن حبشی عورت آپ کے پاس آئیں اور عرض کرتی ہیں کہ میرا شوہر آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون؟ کیا وہی جس کی آنکھ سفید ہے، جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو اس نے کہا اس کی دونوں آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو فرمایا ہر شخص کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے۔ اور ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا اے فلاں کی ماں، بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوتی۔ بوڑھی عورت، بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وہ گھر چلی گئی اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا اسے اطلاع دو کہ جنت میں بوڑھے ہو کر داخل نہ ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرباً اترابا کہ جنت میں جوان لوگ داخل ہوں گے۔ ام دردہ کہتے ہیں کہ ابو دردہ جب کوئی بات کرتے تو مسکراتے ہوئے بات کرتے، تو میں نے ان سے کہا لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کو سنیں اور اپنے اوپر اس کو اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کریں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے کہ آپ ہر بات مسکرا کر کرتے ہیں۔ تو ابو دردہ نے کہا کہ میں نے جب بھی دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا کر بات کرتے ہوئے دیکھا، گویا ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں ایسا اتباع رسول میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جن کا لقب صحابہ میں حمار مشہور تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں کبھی شہد یا گھی بطور ہدیہ پیش کر کے بعد میں گھی یا شہد بیچنے والے کو لے کر آتے اور اس کی قیمت ادا کرواتے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ سماعت کریں کہ حبشی نیزے اٹھاتے اور نیزے اٹھاتے ہوئے آئے اور مسجد نبوی میں کہ رقص کرنے لگے۔ رقص سے مراد آج کا رقص ناچ گانا نہیں ہے، بلکہ رقص سے مراد حجل ہے، یعنی جس طریقے سے گھوڑا اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اس طریقے سے انہوں نے نیزے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھانے لگے تو جو آپ کے شانوں سے ٹیک لگائے ہوئے تھیں حبشی رقص کرتے ہوئے یہ کہتے محمد عبد صالح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک صالح ہیں۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے گزر جاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مہربانی اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ انہیں سلام کرتے، ان کے سروں پر اپنے ہاتھ پھیرتے، انہیں قطار میں کھڑا کر دیتے اور ان سے فرماتے جو پہلے میری طرف پہنچے گا اسے میں فلاں فلاں چیز دوں گا، اور بچے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آپ کی طرف بڑھتے اور آپ کی پشت اور سینے پر گر پڑتے، آپ انہیں ساتھ چمٹا لیتے اور انہیں چومتے۔ سفر سے لوٹتے تو اہل بیت کے بچے، حضرت سیدنا امام عالی مقام اور جتنے بھی گھر کے لوگ تھے، اہل بیت کے بچے خوش ہو کر استقبال کے لیے دوڑتے اور آپ ایک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے اور ایک کو اپنی پشت پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔